السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے سامعین و ناظرین، میں غلام مصطفیٰ اپنے چینل پیام اسلام سے اللہ اور اللہ کے رسول کے پیغام کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ آج کا ہمارا سبق سورہ یونس آیت نمبر 40 اور 41 پر مشتمل ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَمِنْهُمْ مَنْ يُؤْمِنُ بِهِ وَمِنْهُمْ مَنْ لَا يُؤْمِنُ بِهِ وَرَبُّكَ أَعْلَمُ بِالْمُفْسِدِينَ وَإِنْ كَذَّبُوكَ فَقُلْ لِي عَمَلِي وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ أَنْتُمْ بَرِيئُونَ مِمَّا أَعْمَلُ وَأَنَا بَرِيءٌ مِمَّا تَعْمَلُونَ۔ سابقہ آیات میں اللہ کی طرف سے منکرین قرآن کو چیلنج کیا گیا تھا کہ تم اس قرآن جیسا کچھ بنا کر لے آؤ، دکھاؤ، اپنے معبودوں اور اپنے سب خیر خواہوں کو بے شک تم سب کو اکٹھا کر لو، اور پھر فرمایا تم ایسا ہرگز نہیں کر سکو گے۔ اب آگے فرمایا جا رہا ہے کہ اپنے نبی کو، یعنی اللہ تعالیٰ تسلی کے طور پر یہ کلمات فرما رہے ہیں کہ ان میں سے کچھ کو اللہ ہدایت دے گا، یعنی جن پر قرآن کی حقانیت واضح ہو جائے گی، اور کچھ کو اللہ ہدایت نہیں دے گا، لیکن آپ ان کے اعمال کے ذمہ دار نہیں ہیں۔ فرمایا منہم من یؤمن بھی، ان میں سے وہ بھی ہیں کچھ یؤمن بھی کہ وہ ایمان لے آئیں گے، وَمِنْهُمْ مَن لَا يُؤْمِنُ، اور کچھ وہ بھی ہیں بھی ان میں سے کہ جو ایمان نہیں لائیں گے۔ وَرَبُّكَ عَالَمُ، اور رب جانتا ہے بالمفسدین، مفسدوں کو خوب جانتا ہے، اللہ تعالیٰ اچھی طرح جانتا ہے جو مفسد ہیں، جو اللہ کا حکم کا انکار کرنے والے ہیں۔ وَإِنْ كَذَّبُوكَ، اور اگر یہ جھٹلائیں، فَقُلْ لِي عَمَلِي، آپ انہیں کہیے عملی لی عملی وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ، کہ میرے اعمال جو ہیں ان کا میں ذمہ دار ہوں، اور تمہارے اعمال کے تم خود ذمہ دار ہو، یعنی میرے عمل میرے لیے اور تمہارے اعمال تمہارے لیے۔ انتم بریئون، میں بری ہوں اس چیز سے، مما اعمل، کہ جو تم مما اعمل، میرے عمل کی ذمہ داری، یعنی تم بری ہو میرے عمل کی ذمہ داری سے۔ وَأَنَا بَرِيءٌ مِّمَّا تَعْمَلُونَ، اور میں بری ہوں تمہارے اس بات سے جو تم عمل کرتے ہو، یعنی نہ میرے اعمال جو ہیں وہ تمہارے ذمے ہیں، نہ تمہارے اعمال میرے ذمے ہیں۔ قرآن پر، اللہ پر، نبی پر ایمان نہ لانے والوں کو اللہ تعالیٰ نے مفسد قرار دیا ہے۔ مفسد کے معنی فساد کرنے والا، بگاڑ پیدا کرنے والا، لوگوں کو آپس میں لڑانے والا، معاشرے اور جماعت میں اختلافات پیدا کرنے والا، نظام میں خلل ڈالنے والا، شورش پھیلانے والا۔ تو ایسے لوگوں کو اللہ کی ذات سخت ناپسند فرماتی ہے۔ پھر دوسری آیت میں فرمایا کہ میں محبوبہ پریشان نہ ہوں، وہ انہیں کہہ دیں انتم بریئون مما اعمل، تم میرے اعمال سے بری ہو، میں تمہارے اعمال سے بری ہوں، یعنی ہر کوئی اپنے اعمال کا خود ذمہ دار ہے۔ فرمایا کہ اے میرے محبوب، آپ پریشان نہ ہوں، آپ نے حق کا پیغام انہیں پہنچا دیا، پہنچاتے رہیے، باقی جہاں تک اعمال کا تعلق ہے آپ ان کے ذمہ دار نہیں ہیں۔ اعمال کا فیصلہ کل قیامت کے دن اللہ کے ہاں ہوگا۔ آج ہم نے تو لوگوں کے اعمال کا فیصلہ اپنے ذمہ لے رکھا ہے نا، فتوے لگا کے وہ ویسے ہے، اس کے اعمال سب خراب ہیں، وہ جاہل ہے، وہ مرتد ہے، وہ جہنمی ہے، یعنی سب فیصلے آج ہم نے اپنے ہاتھ میں لیے ہوئے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اللہ انسان کو نا سوچنے سمجھنے کی صلاحیت جو دی ہے اللہ نے، اگر وہ اس کا مثبت استعمال کرے تو کوئی وجہ نہیں ہے،
کہ وہ گمراہ ہو، اور فرمایا کہ انسان کے رشتہ دار یا دوسرا کوئی بھی انسان کے اعمال کا کوئی دوسرا آل اولاد وہ ذمہ دار نہیں ہے۔ سورہ کافرون میں بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ لا اعبد ما تعبدون، ان سے کہہ دیجیے ولا انتم عابدون ما اعبد، نہ جو میں عمل کرتا ہوں وہ تمہارے ذمہ ہے، جانا جو تم کرتے ہو وہ میرے ذمہ ہے۔ فرمایا لکم دینکم ولی دین، یعنی تمہیں تمہارا دین مبارک ہو۔ میں یعنی یہ بات حتمی طور پر پھر اللہ نے کہہ دی کہ کوئی بھی بندہ کسی دوسرے کے اعمال کا ذمہ دار نہیں ہے۔ اور اس میں آیت میں ایک اور بات جو فرمائی گئی کہ تم دین کی باتوں میں اصلاح کی بات کرو، امر بالمعروف کی بات کرو، نہی عن المنکر کی بات کرو، کسی بھی شخص کو اس پر عمل کروانے کے تم پابند نہیں ہو، یعنی یہ آپ کی ذمہ داری نہیں ہے۔ آپ نے جب اللہ کا پیغام دوسروں تک پہنچا دیا، آپ کی ذمہ داری ختم ہو گئی۔ اور اس آیت کے شان نزول میں یہ بھی بات ہے کہ چونکہ آپ کے دل میں امت کی خیر خواہی پر درجہ عتم بہت زیادہ پائی جاتی ہے، دن رات آپ امت کا غم جو ہے آپ کے دامن گیر رہتا، آپ کی خواہش ہوتی کہ ساری امت ایمان لانے والی ہو جائے، سب اچھے اعمال کرنے والے ہو جائیں، سب اللہ کے احکامات کو ماننے والے ہو جائیں، سب جنت سے نجات پا جائیں۔ ہمارے معاشرہ میں ایک معاملہ کا ایک رخ یہ بھی ہے کہ ہم کسی دوسرے کی جو کمی کوتاہی جب دیکھتے ہیں تو اس پر الفاظ کا وہ حملہ کرتے ہیں کہ وہ لوگ دل برداشتہ ہو جاتے ہیں۔ ہم سمجھتے ہیں کہ ہم انہیں ٹھیک کر کے دم لیں گے، یعنی اپنے اندر لاکھ خامیاں ہیں وہ ہمیں نظر نہیں آتی، دوسروں کو تانا تشنیع کا نشانہ بنائیں گے۔ دیکھیں ہم میں سے کوئی بھی پارسا نہیں ہے، اور ہم سب اپنے گناہوں سے اپنے جرم سے لاعلم ہیں، اور دوسرے کی خامیاں کمیاں کوتاہیاں یہ ہم سب جانتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی اصلاح کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔